پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، جو بھی بیانات جس طرح کے بھی آ رہے ہیں، سب سے بڑے اتحادی ہیں، سہارا دیے کھڑے ہیں وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت کو اس وقت، اور ان کے اتحادی کابینہ میں نہیں ہیں. لیکن پنجاب میں بارہا مرتبہ یہ آواز سننے کو مل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ پریشان ہیں. ایک کمیٹی بھی شاید وزیر اعظم صاحب نے بنائی، سجیسٹ کیا کہ ان کے تھرو معاملات جانے چاہیے، لیکن پھر بھی پریشانیاں ہیں پیپلز پارٹی کے کیمپ میں کہ ان کے ساتھ شاید کہیں کچھ ضلعوں میں، کچھ کہیں پہ ان کے حلقوں میں زیادتیاں ہو رہی ہیں. نہیں، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہاں بھی ایک قیاس آرائی ہے، بہتر توجیہ تو وہی دے سکتے ہیں. صحیح. لیکن ہم نے جو تجربہ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ہواری ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جن ضلعوں میں پنجاب کے انہیں کچھ نمائندگی حاصل ہوئی ہے، اس کے جو انتظامی معاملات ہیں، جو وہاں ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے لوگ پوسٹ ہونے ہیں، اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو رائے ہے وہ سب سے زیادہ مقدم سمجھی جائے. صحیح. یہ ایک توازن مریم نواز صاحبہ کے سامنے یہ چیلنج ہے، انہوں نے قائم رکھنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ کسی بھی لیول پر ہوں کہ وہ اپنا جو ان کا جو میدان ہے اپنی اتھارٹی کا، اس کو ہر وقت وسیع کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. یہ کوشش جاری رہے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ جن ضلعوں میں ان کو جو ہے کہ کچھ لوگ منتخب ہوئے ہیں، وہاں ان ضلعوں میں ان کی رائے سے سارے کام اور ساری پوسٹنگ ہونی چاہیے. کچھ مشاورت مریم نواز صاحبہ نے قبول بھی کی ہے، لیکن یہ بھی ایک مستقل کشمکش جاری رہے گی. یہ بھی ایک مخلوط حکومت ہونے کا حصہ ہے. صحیح. اچھا خرم دستگیر صاحب، آپ نے فیشسٹ عمرانی فاشزم کا ذکر کیا. آپ بھی مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. اب ایک کوشش ہوتی ہے، اگلے روز پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب، سابق وزیر اعظم، وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب مذاکرات کے دروازے کھولیں، اس ملک کو بچائیں، قوم کو بچائیں. وہاں سے دوسری طرف سے اطلاعات آتی ہیں کہ جناب نہیں، محمود خان اچکزئی، یعنی if you remember، یہ پچھلے کوئی 3-4 مہینے سے محمود خان اچکزئی is the man، محمود خان اچکزئی is not the man، محمود خان اچکزئی can use our forum but he can negotiate on his own. اب یہ اطلاعات آئی کہ جی جا کے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ جا کر اسٹیبلشمنٹ سے on behalf of پی ٹی آئی بات کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا بقول خواجہ آصف صاحب کہ جی میں نے ان سے پوچھا محمود خان اچکزئی صاحب سے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی، میں تو نہیں کروں گا کسی کے بھی بہاف پہ، اگر مجھے کبھی کرنی پڑی تو میں خود اپنے ہی طور پر کروں گا. یہ جو صورتحال ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، صورتحال بڑی واضح ہے کہ میں نے اسی لیے فاشزم کا لفظ استعمال کیا کہ اس جماعت کا جمہوریت اور جمہوریت کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں، صرف وزیر بننا تو نہیں ہے نا، یا وزیر اعلیٰ بننا یا وزیر اعظم بننا تو جمہوریت نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کی ذمہ داری بھی آتی ہے. آپ نے ان کی زندگیوں کا، ان کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ نے ان کو صحت اور تعلیم بھی فراہم کرنی ہے. لیکن وہ فاشسٹ جماعت اس میں کسی بھی طرح حاکمیت کے معاملات میں ان کی کوئی دلچسپی اور نیت اور حرکت نہیں ہے. ان کی حرکت یہی ہے، جبکہ آپ نے دیکھا بجٹ کے دوران، ہم سب اس کے وٹنس ہیں، کہ کس طرح انہوں نے سارا وقت جو ہے وہ بلوا اور فساد اور فتنہ کیا پارلیمان کے اندر. انہوں نے کوئی مثبت تجاویز کی طرف جو ہے وہ سوائے 1 یا 2 تقاریر کی ہمیں سنائی نہیں دیا کہ انہوں نے کچھ بات کی ہو. یہاں بھی جو ایشو ہے، مطلب میں بڑی سراحت سے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف، جس کی 12واں سال ہے خیبر پختونخوا میں حکومت، اگر ان کے پاس دہشت گردی سے لڑنے کے لیے جمہوری طریقے سے کوئی بہتر تجویز ہے، تو آج شام ہی مذاکرات شروع ہو جائیں گے ان کے ساتھ، کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں سمجھائیں کہ ہمیں کیسے اس افریت سے نمٹنا ہے، جس کی ہم بہت بڑی ابھی قیمت بنوں میں ہم نے ادا کی ہے، ہر روز ادا کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس مہنگائی اور فوڈ انفلیشن سے نمٹنے کا کوئی فارمولہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہمیں سمجھائیں. ہم آج شام مذاکرات شروع کر لیتے ہیں. پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے، جمہوریت کی تقویت کے لیے، انتخابات کو بہتر کرنے کے لیے ہم ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسری طرف صرف این آر او چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے جن پر چڑھ کر یہ 2018 میں آئے تھے، وہ کندھے اب ان کو حاصل نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ دوبارہ ان کندھوں کی تلاش میں جو ہے
وہ پاگل پن کی طرح ادھر اور ادھر کر رہے ہیں. تو لہٰذا جب ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ کسی اور دوسری جماعت سے بات نہیں کرے گی اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی، تو پھر یہ بات سب پر واضح ہونی چاہیے کہ وہ جمہوریت کی اور آئین کی جنگ نہیں لڑ رہے. دوسرا یہ ہے کہ اس تمام ڈسکشن میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگرچہ تحریک انصاف کو 31% ووٹ پڑے ہیں 28 فروری کے انتخابات میں، لیکن 69% پر 2/3 سے زیادہ پاکستانیوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا ہے. اور ان کے خلاف جو ووٹ ڈالا ہے وہ بھی اتنے ہی تقدس کا اور احترام کا جو ہے حقدار ہے جتنے ان کے 31% ووٹ ہیں. تو لہٰذا 31% ووٹ کے لیے اگر یہ خیال ہے کہ 69% جو ہے ان کی آگے سجدے میں گر جائیں گے، یہ تو نہیں ہوگا. بالکل صحیح. لیکن ایک کچھ اطلاعات اس طرح کی چل رہی تھی، کیونکہ بیکاز یو ور اراؤنڈ ان کیپٹل فار کپل آف ڈیز، 2-3 دن پہلے تک، انہی دنوں یہ اطلاعات بڑی سرگرم تھیں کہ جی کہیں پہ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، جس پر جاوید لطیف صاحب کی بھی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے کہ کبھی آپ ڈنڈا لے کر پیچھے چڑھ جائیں اور کبھی آپ ان سے مذاکرات کریں. حالانکہ اس چیز میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، اور اطلاعات یہ بھی چل رہی تھی کہ پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس بات کی تصدیق ان کو ہو سکے. ابھی تک اٹس لائک جسٹ سورسز ہیئر سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں پہ اگر وہ محمود خان اچکزئی صاحب کا نام دے رہے ہیں کہ جی بات کرنے کو ان کے، جی آپ جا کے بات کریں، تو دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ کوئی بیک ڈور چینل انہوں نے اوپن کر لیا ہو؟ میری رائے ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو کریں نا، اور کھل کر کریں، دن کی روشنی میں کریں، تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. اور وزیر اعظم کو میں نے اسی لیے براہ راست تجویز میں دے چکا ہوں کہ وہ پارلیمان کو مضبوط کریں، اپنی گورننس کے اوپر جو توجہ بہت دے رہے ہیں اس کو مزید تیز کریں، اور پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کریں. پارلیمان میں اپوزیشن کے نمائندے موجود ہیں، ان سے ضرور بات کریں. لیکن یہ جو ہے نا کہ کسی شخص کے NRO کے لیے ہمیں مذاکرات کرنے ہیں، اس پر بالکل وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. اور اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ آئیں دن کی روشنی میں بتائیں کہ قوم کو کہ کیا سودے بازی ہو رہی ہے، تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ پاکستان کی سیاست کے اصل خط و خال کیا ہیں. صحیح. خرم دستگیر صاحب، آپ سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے کنفرم خبریں مجھے یہ ملی سندھ سے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ لوگوں کو، اپنے جو سندھ کے وزراء ہیں ان کو کہا کہ جی آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ آئے روز ڈنڈا لے کر جو ہے وہ فلاں جماعت کے اور فلاں لیڈر کے اوپر چڑھیں. آپ کا صرف اور صرف فوکس جو ہے وہ اپنی عوام کی خوشحالی کے لیے اور بہتری کے لیے کی طرف ہونا چاہیے. سو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہماری وفاق کی حکومت ہے ان کے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جی روزانہ اسی بات پہ کہ جی وہ فاشسٹ ہیں، وہ 9 مئی ہے، بھئی وہ معاملات عدالتی ہیں، وہ چل رہے ہیں. سو دیر شوڈ بی ٹوٹل فوکس آن دا گورننس، جس طرح آپ نے ابھی بھی کہا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. تو بٹ وی ریئرلی سی دیٹ. مطلب ٹھیک ہے وہ جب بھی جی، اس کی وجہ یہ ہے نوید صاحب کہ پاکستان میں جہاں مختلف پاور سینٹر جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں، عمرانی فاشزم کا ایک بہت ہی مضبوط حصہ ملک سے باہر موجود ہے، جس کے پاس اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں ڈالر کی ماہانہ فنڈنگ جن کو میسر ہے، جس کے ذریعے وہ ایک ڈیجیٹل دہشت گردی کی ایک نئی طاقت ابھری ہے پاکستان میں، جس میں وہ کسی بھی ادارے کے کسی بھی رکن کو ٹارگٹ کر کے اس کو اور اس کے خاندان کی عزت جو ہے وہ پامال کرتے ہیں، پگڑیاں اچھالتے ہیں اور ہراساں کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے.